انگریزی میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کی اسپیلنگ اور ان کا پروننسیشن آپس میں میچ نہیں کرتا، یعنی اسپیلنگ میں اور تلفظ میں بہت فرق ہے. جیسے WOMEN، اس میں W کے بعد O کو I پڑھا جاتا ہے اور اس کا تلفظ ہے ویمن. اسی طرح TOMB، اس میں آخر کا B سائلنٹ ہے اور O کو ڈبل O پڑھا جائے گا، ٹوم. تو دیکھنے میں لفظ کچھ اور ہے لیکن اس کا تلفظ کچھ اور ہے، ویمن اور ٹوم. تو ان دو الفاظ سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو اپنی اسپیلنگ کے مطابق ان کا تلفظ ہم ادا نہیں کرتے، ان کا تلفظ مختلف ہوتا ہے. اسی طرح کا ایک لفظ ہے انٹرپرینور. اب اس کا تلفظ آپ دیکھیے اور اس کی اسپیلنگ آپ دیکھ لیں. اسپیلنگ شروع ہو رہی ہے EN سے اور اس کا تلفظ ہے انٹرپرینور یا انٹرپرینیور، دونوں تلفظ ٹھیک ہیں. اب اس میں پرابلم یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ انگریزی میں، امریکن انگلش میں ایک ساؤنڈ ہے جو آ اور او کے درمیان ہے. جیسے برٹش انگلش میں کہتے ہیں ٹال، کال، مال، فال، ان سب میں ایک وہ او کا ساؤنڈ دیتے ہیں. MALL مال، CALL کال، وہ اس طرح بولتے ہیں. لیکن امریکن انگلش میں اس کو ایسے وہ پڑھتے ہیں کہ نہ وہ او کا ساؤنڈ دیتے ہیں نہ اے، بلکہ اس کے درمیان کا ایک ساؤنڈ وہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں. جیسے MALL مال، TALL ٹال، CALL کال. اب یہ کھال بھی نہیں ہے، کھول بھی نہیں ہے، اس کے درمیان وہ ایک لفظ بول رہے ہیں. اسی لیے میں خود سمجھتا ہوں کہ امریکن پروننسیشن مجھے مشکل لگتا ہے. میں برٹش پروننسیشن کو فالو کرتا ہوں اور CALL برٹش انگلش میں کال یعنی او کا ساؤنڈ ہے، لیکن امریکن انگلش میں کال، کال. اب اس کو میں کھال بھی نہیں پڑھ سکتا، کھول بھی نہیں پڑھ سکتا، اس کے بیچ کا ساؤنڈ مجھے نکالنا ہے، تب یہ امریکن پروننسیشن بنتا ہے. اب انٹرپرینور میں یا انٹرپرینر میں جو شروع کا آن میں بول رہا ہوں، یہ نہ تو او ہے نہ تو آ ہے، یہ آ اور او کے درمیان کا ساؤنڈ ہے انٹرپرینر. اور این کو اسٹریس کرنا ہے، زور دینا ہے. جیسے اردو میں ہم کچھ الفاظ بولتے ہیں جیسے ترنم. اب ترنم میں نون پر تشدید ہے تو اس پر زور دیں گے ہم. زور دینے کا مطلب اس کو 2 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں، ترنم، ترنم. اسی طرح مزمل، مزمل میں میم پر تشدید ہے، وہاں زور دینا ہے، مزمل. اللہ، اللہ میں لام پر تشدید ہے تو 2 مرتبہ ادا ہو رہا ہے، اللہ. تو انگلش میں جہاں پر ورڈ پر اسٹریس دینا ہوتا ہے وہ سمجھے تشدید ہے، اس کو 2 مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے. جیسے انٹرپرینر، پرینر یا پرینیور، پرینیور، این پر جو ہے آپ کو اٹکنا ہے، یہاں پر آپ کو زور دینا ہے. اب اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ انگریزی کے اپنے الفاظ نہیں ہیں. جس طرح اردو ہے نا، اردو میں بہت سارے الفاظ ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں خدا یا خدا حافظ، یہ اردو کے الفاظ تو نہیں ہے، یہ تو فارسی سے لیے گئے ہیں. تو بہت سارے الفاظ عربی کے ہیں، ہندی کے ہیں، مختلف زبانوں سے اردو میں آ گئے ہیں. اسی طرح انگریزی زبان جو ہے اس میں بھی بہت سارے الفاظ ہیں جو مختلف زبانوں سے آئے ہیں. اب انٹرپرینر یا انٹرپرینیور یہ فرینچ ورڈ ہے، فرانسیسی زبان کا لفظ ہے جو انگلش میں آ گیا ہے. جیسے ایک بہت ہی کامن ورڈ ہے کنڈر گارٹن. اب کنڈر گارٹن کا مطلب ہے، کنڈر کہتے ہیں بچوں کو، چلڈرن کو، اور گارٹن کہتے ہیں باغ کو، گارڈن کو، چلڈرنس گارڈن. تو KG جو ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں، KG کلاسز میں پڑھتے ہیں، کنڈر گارٹن. اب یہ جو ہے یہ جرمن ورڈ ہے جو انگلش میں آ گیا.
اسی طرح ایک بہت ہی کامن ورڈ ہے ایجنڈا. ہم کہتے ہیں نا ان کا کیا ایجنڈا ہے یا میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے. تو ایجنڈا جو ہے وہ لیٹن لینگویج کا ورڈ ہے. اور لیٹن کے بارے میں جب ذکر چلا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لیٹن کو اردو میں لاطینی زبان کہتے ہیں. لیٹن سکندر اعظم کی زبان تھی، اس کا تعلق روم سے تھا. تو سکندر اعظم نے آدھی دنیا کو فتح کیا. جن ممالک کو وہ فتح کرتا تھا وہاں اپنی زبان کو وہ پھیلاتا تھا. تو اس کی زبان مقامی زبانوں پر حاوی ہو گئی، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ یورپ کے زیادہ تر ملکوں میں لیٹن لینگویج بولی جاتی تھی. لیکن جب سکندر اعظم کا انتقال ہو گیا تو اس کی سلطنت بھی ٹوٹ پھوٹ گئی، بکھر گئی، سب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، چھوٹے چھوٹے آزاد ملک بن گئے. تو جب یہ ملک آزاد ہوئے تو انہوں نے لاطینی زبان کو چھوڑ دیا اور اپنی زبان کو انہوں نے ترقی دی. تو اب دنیا میں لیٹن لینگویج کہیں بھی نہیں بولی جاتی، کسی بھی ملک میں نہیں بولی جاتی، اور اس کو ایک ڈیڈ لینگویج مانا جاتا ہے، مردہ زبان ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جو کرسچینٹی کی یورپ میں جو تبلیغ ہوئی ہے، عیسائیت کی تبلیغ ہوئی ہے، وہ شروع میں لیٹن لینگویج میں ہی بائبل کا ترجمہ پھیلایا گیا، اور ایک عرصے تک وہ لیٹن لینگویج میں ہی یعنی لاطینی زبان میں ہی چرچ میں عبادت کرتے تھے. آج بھی یورپ میں ویٹیکن سٹی جو ہے اٹلی میں، جہاں پوپ جو ہے وہ اس کا وہ مرکز ہے، عیسائیوں کا، کیتھولک جو کرسچنس ہیں ان کا وہ مرکز ہے، وہاں آج بھی لیٹن لینگویج میں عبادت ہوتی ہے ان کی، اور لیٹن لینگویج وہ پادری آپس میں بولتے بھی ہیں. لیکن اب یہ زبان جو ہے ڈیڈ لینگویج ہے، دنیا کے کسی ملک میں نہیں بولی جاتی. لیکن دنیا کی 5 زبانیں ایسی ہیں جن کو ہم رومانس لینگویج کہتے ہیں. رومانس لینگویج وہ ہیں جو لاطینی زبان سے پیدا ہوئی ہیں. ان میں اٹالین لینگویج ہے، اٹلی کی زبان، اس میں فرینچ لینگویج ہے، فرانس کی زبان، اس میں اسپینش لینگویج ہے، اسپین کی زبان، اور اس میں رومانیہ کی لینگویج ہے، رومانین لینگویج، اور اس میں پورچوگیز لینگویج ہے، یعنی پرتگالی زبان. اب پورچوگیز لینگویج جو ہے وہ پرتگال میں، اسپین میں، پرتگال اور میکسیکو وغیرہ میں بولی جاتی ہے. پرتگالی زبان یعنی پورچوگیز لینگویج اور اسپینش یہ اتنی زیادہ ملتی جلتی ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کی زبان کو سمجھتے ہیں یہ لوگ. تو یہ جو 5 لینگویج میں نے بتائی ہیں نا، ان کو ہم رومانس لینگویج کہتے ہیں. اور یہ رومانس لینگویج جو ہے یہ لیٹن لینگویج سے پیدا ہوئی ہے، یعنی ان کی گرامر، ان کے ووکیبولری، ان کا تلفظ، وہ سب کی سب جو بنی ہیں وہ لیٹن لینگویج سے ہی نکل کر آئی ہیں. تو ان زبانوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ رومانس لینگویج ہیں. ان کی مدر لینگویج جو ہے وہ لیٹن لینگویج ہے. لیٹن لینگویج خود ختم ہو گئی، ڈیڈ لینگویج ہے، لیکن لیٹن لینگویج سے 5 زبانیں جو بنی دنیا میں، جو آج کل بڑے طاقتور ملک ہیں ان کی زبانیں ہی ہیں، اور یورپ کے ایک بڑے حصے میں یہ زبانیں بولی جا رہی ہیں. یہ جو 5 لینگویج میں نے آپ کو بتائیں ان کو ہم رومانس لینگویج کہتے ہیں. خیر، کہنا یہ چاہ رہا تھا میں کہ یہ جو ورڈ ہے انٹرپرینیور یا انٹرپرینر، اس کا مطلب ہے بزنس مین، ایسا شخص جو کاروبار کرتا ہے، انویسٹمنٹ کرتا ہے، بھاری انویسٹمنٹ کرتا ہے اور رسک لیتا ہے بزنس میں، اسے ہم انٹرپرینر یا انٹرپرینیور بولتے ہیں. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ انگریزی زبان میں بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ دوسری زبانوں سے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا تلفظ ہمیں مختلف لگتا ہے، یعنی اسپیلنگ کچھ ہے اور ان کا تلفظ کچھ ہے. خیر، میں بہت سارے الفاظ آپ کو 8-10 الفاظ میں بتانا چاہتا تھا، لیکن یہ لاطینی زبان کی طرف بات چلی گئی، لیٹن لینگویج کی طرف بات چلی گئی، تو وہ ٹاپک ادھورا رہ گیا ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو کچھ اہم ورڈز بتاؤں گا جن کا پروننسیشن عام طور پر لوگ غلط ادا کرتے ہیں.